جو لوگ لوگوں کی امانتیں ہڑپ لیتے ہیں اور کسی کے پیسے دبا لیتے ہیں اور وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، ان کے لیے جب میرے آقا کریم معراج پر گئے تو حضور نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جاتا، بلکہ گٹھا اتنا وزنی اور اتنا بھاری اس نے کر دیا، اس سے اٹھایا نہیں جاتا، پھر بھی وہ دائیں بائیں سے لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور اس میں ڈالتا ہے تو پھر اس کو اٹھایا نہیں جاتا۔ تو حضور نے جبریل امین سے کہا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کی امانتیں ہڑپتا ہے، جس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں لیکن وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں اور دنیا پر یہ ادا نہ کر سکا اور یہ نہ دے سکا، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں کہ لکڑیاں دائیں بائیں سے پھر اکٹھی کرتا ہے، اس میں ڈالتا ہے، یہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی یہ دائیں بائیں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے یہ اپنے گٹھے کو اتنا بھاری کر رہا ہے، یہ اٹھاتا ہے، اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ تو حضور نے جبریل امین نے کہا کہ حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس نے لوگوں کی امانتیں دینی ہیں اور وہ اس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو حدیث کی روح سے جہنم کی گہرائی آقا کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ تو صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں، تو کہیں سے ایک دھماکے کی آواز آئی، تو حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم نے اس آواز کو سنا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو حضور اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ آج سے قبل 70 سال پہلے جہنم کی گہرائی میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ اب جا کے اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اب جا کر اس پیندے میں گرا ہے اور یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ 70 سال لگتے ہیں اس کی تہ تک پہنچنے میں۔ اگر کوئی چیز اوپر سے پھینک دی جائے تو اس کو 70 سال لگتے ہیں کہ نیچے جانے میں۔ تو وہ جو لوگ امانتیں نہیں دیتے قیامت کے دن، جنہوں نے ان سے پیسے یا امانتیں لینی ہیں، وہ ان کے گریبان کو پکڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہماری امانتیں ہمیں واپس کرو، تو وہ ان امانتوں کو دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں گے۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ تم ان کی امانتیں دے سکتے ہو، ایک ہمارے پاس حل ہے، یہ جہنم کے پیندے میں اترو، اس کی فلاں جگہ میں فلاں کونے میں جب تم جاؤ گے نا، اس جگہ پر جو تم نے اس کی امانتیں دینی ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گی اور وہ تم وہاں سے لا کر ان کو دے سکتے ہو۔ تو اس کے دینے کے بغیر تو تمہاری جان بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ تو وہ شخص کو کہیں گے کہ اس جہنم کے پیندے میں اتر، وہ شخص جہنم کے پیندے میں اترے گا، وہ لڑکتا ہوا نیچے جائے گا اور اس کو 70 سال لگیں گے اس کی تہ تک پہنچنے میں۔ جب 70 سال لڑکتا ہوا وہ نیچے جائے گا، پھر وہ 70 سال اس کو اوپر آنے میں لگیں گے۔ 7 اور 70 اور 70 ایک آپ اندازہ کر لیں کہ 140 سال، اگر اس کو 140 سال بھی لگ گئے نیچے سے اوپر آنے میں تو یہ بات زبان سے کہنی تو آسان ہے۔ تو جہنم کی گہرائی اور جہنم کی آگ، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان سے محفوظ کرے۔ تو وہ لوگ نیچے جائیں گے اور اس پیندے میں جب وہ جائے گا تو واقعی اس کو وہاں وہ امانتیں پڑی مل جائیں گی۔ تو وہ جب ان امانتوں کو پکڑے گا وہ اٹھا کر جہنم کے پیندے تک آئے گا، 140 سال اس کو لگ جائیں گے۔ وہ جہنم کے جب کنارے پہ پہنچے گا تو جب کنارے پہ اس کا قدم آئے گا نا تو پھر وہ پھسل جائے گا اور پھر وہ نیچے گر جائے گا۔ وہ اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، وہ کبھی اوپر آئے گا پھر نیچے جائے گا، پھر جب اوپر پہنچے گا تو پھر اس کا پاؤں پھسل جائے گا۔ تو جن لوگوں کی ہم نے امانتیں دینی ہیں، جن لوگوں کے ہم نے پیسے ادا نہیں کیے یا ہم اس کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ اگر دنیا میں ہم اس کو ادا کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی میں نیچے پہنچنے تک 70 سال لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔ ہم لوگ دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کے 2 انچ دبا لیں، یہ میں اور آپ ہم سب دیکھ سکتے ہیں اور ہم اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔